تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، والذین بس وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں، لا جرم ضرور بالضرور ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین بے شک وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم تمہارے رب نے کیا اتارا، قالوا وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، لیحملوا اوزارہم تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھوں کو، کاملۃ یوم القیامہ پورا کا پورا قیامت کے دن، ومن اوزار الذین اور ان لوگوں کے بوجھ سے، یضلونہم جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم بغیر تحقیق کے، الا خبردار، ساء ما یزرون برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھاتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا، اور وہ انعامات اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی دلیل، اور اسی طرح پھر مادی انعامات جو ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ پھر معبودان باطلہ کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ پکارتے ہیں مشرکین، تو وہ تو ایسے جو خود پیدا کیے ہوئے، انہوں نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا، فرمایا اموات وہ تو مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندے بھی نہیں، اور فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون جن کو یہ کافر اور مشرک لوگ پکارتے ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ ان کو تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے کب دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا ہے، قبروں سے کب اٹھائے جائیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں۔ الہکم الہ واحد تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی معبود ہے، معبود برحق وہ ایک ہی معبود ہے، الہ وہ ایک ہی ہے، اور وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، معبود برحق وہی ہے۔ الہکم الہ واحد، یہ جو الوہیت کا مسئلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور مختلف طریقوں سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔
مثال کے طور پر سورہ انعام کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو بیان فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا پوچھے دے، اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں، وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، تمہارا اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ربکم تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوا، لہذا اس کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اللہ ہر چیز پر، ہر چیز کا کیا ہے، کارساز۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور الہ وہ ہوگا جس کے اندر یہ صفات پائی جائے، جو رب ہو، جو خالق ہو، علیم کل ہو، مختار کل ہو، وہ معبود ہوگا، وہ الہ ہوگا۔ اور جس مخلوق کے اندر یہ صفات ہی نہ پائی جائیں تو اس مخلوق کی پھر عبادت بھی نہیں کی جائے گی۔ عبادت کی جائے گی تو اس ذات کی جائے گی جو نافع اور ضار، جو علیم کل اور مختار کل اور قادر مطلق ہے۔ جب یہ صفات ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں۔ عبادت پھر صرف اور صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے گا تو فرمایا کہ وہ مشرک ٹھہرے گا اور اس کو پھر عذاب دیا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی معبود۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہ جو ہے یہ لفظ اللہ کی اصل ہے، یعنی اللہ کا جو اصل لفظ ہے وہ الہ ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الہ کا اطلاق ہر معبود پر کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ معبود برحق ہے چاہے وہ غیر برحق ہے، ناحق ہے، اس پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرائع الہیہ، کتب سماویہ اور تعلیمات انبیاء جو ہے ان کی روشنی میں معبود برحق، وہ الہ کا اطلاق صرف معبود برحق پر کیا جائے گا، اور وہ معبود برحق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الہ کا مادہ جو ہے یہ الوہیت سے ہے، الہ الوہیت سے، اور الوہیت کا معنی عبادت ہے۔ اور الہ کا معنی کیا بنے گا کہ وہ ذات جس کی عبادت کی جا سکے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور عبادت کس کی کی جاتی ہے؟ صرف اللہ کی جاتی ہے، اس لیے الہ کا اطلاق کس پر کیا گیا؟ اللہ کی ذات پر کیا گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ الہ سے، الہ کا معنی ہوتا ہے حیران کی، تو انسانی عقلیں وہ اللہ کی معرفت میں حیران ہو جاتی، اس لیے جو ہے اللہ کو الہ کہا جاتا ہے اور اللہ کی ذات پر الہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ والہ سے، والہ کا معنی پناہ پکڑنا، سکون پکڑنا، جس طرح عربی والے کہتے ہیں الہ تو الہ فلان، میں نے فلاں کی طرف سکون پکڑا۔ تو انسان کا دل اور انسان کی روح کس کی طرف سکون پکڑتی ہے؟ اللہ کی طرف پکڑتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس وجہ سے الہ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ الہ کا معنی وہ گھبرانا اور الہ کا معنی وہ پناہ پکڑنا ہے، اور انسان جب مجبور ہوتا ہے تو مجبوری میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پناہ ڈھونڈتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے الہ کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیا گیا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کو ماننا اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے صرف اسی کی عبادت کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو
آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جو محاسبہ اعمال پر یقین رکھتے ہیں، جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کی الوہیت کو مانیں گے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی وحدانیت ہی کو نہیں مانتے، الوہیت ہی کو نہیں مانتے، فکر آخرت سے غافل ہیں اور جزا اور سزا کے عمل پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو وہ اللہ کی الوہیت کو کیسے مانیں گے اور پھر اللہ کی عبادت وہ کیسے کریں گے؟ ایسے لوگ فرمایا کہ یہ تکبر کرنے والے اور اللہ کی ذات کا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے۔ لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون۔ یہاں پہ اللہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک فکر آخرت لا یؤمنون بالآخرہ، اور دوسرا وهم مستکبرون، تکبر کی بیماری۔ تکبر ہی کی وجہ سے اکثریت انسانوں کی وہ ہدایت سے محروم رہ جاتی ہے۔ جب مشرکین کے سامنے اور بدعات اختیار کرنے والے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی جائے اور اس کی الوہیت بیان کی جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، خود پسندی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اچھے کپڑے پہننا اور اچھی سواری استعمال کرنا کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو جمال ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو بغیر تحقیق کے ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کی تحقیر کی جائے، یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر۔ اور انبیاء علیہ السلام کا انکار لوگوں نے کس وجہ سے کیا؟ اکثر مشرکین ایسے تھے جو انبیاء علیہ السلام کی دنیاوی معمولی حیثیت کو سامنے رکھ کے ان کا انکار کر دیتے، وہ کیا کہتے تھے کہ آپ کے پاس نوکر چاکر نہیں ہے، آپ کے پاس جائیداد نہیں ہے، آپ کے پاس غلام نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ہم آپ کی بات کو کیسے تسلیم کریں؟ ہاں، کوئی وڈیرا ہوتا، جاگیردار ہوتا، نوکروں چاکروں والا ہوتا، وہ اگر ہمارے سامنے اللہ کی توحید بیان کرتا تو پھر ہم کچھ توجہ بھی کرتے، لیکن آپ تو معمولی حیثیت کے آدمی، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہی آج کل ہمارے زمانے کے اندر بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ افسر اپنے ماتحت کی بات کو نہیں سنتا، کوئی مالدار ہے وہ غریب کی بات کو نہیں سنتا، ٹھکرا دیتا ہے، حقیر سمجھتا ہے اور اپنی توہین سمجھتا ہے کہ کوئی غریب میرے ساتھ سلام کیوں کر، میرے ساتھ بات کیوں کر۔ اکثریت لوگوں کی آج کے زمانے میں بھی ایسی متکبرین۔ تو فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ جو صوفیاء ہے یہ لوگوں کی اخلاقی بیماریوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور انسان کے اندر جتنی بھی بری بیماریاں ہیں، بد اخلاق کی بیماریاں ہیں، ان سب میں سے سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ تکبر ہے، وہ تکبر ہے۔ ساری بیماریاں نکل جائیں گی، سب سے آخر کے اندر جس سے خلاصی ملے گی وہ یہ تکبر کی بیماری ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں نا کہ پہاڑ کو سوئی کے ناکے سے سرکا دینا یہ آسان ہے، پہاڑ کو سوئی کے ناکے سے انسان سرکا سکتا ہے، یہ آسان ہے، لیکن انسان کے دل سے تکبر کو نکالنا یہ مشکل ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ ابلیسی بیماری، تو فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، قالوا تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانی۔ تو مشرکین یہی کہتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ یورپ کے جو پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ یہودی اور عیسائی یہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، تو ان کے اندر تکبر ہے، تکبر کی وجہ سے وہ اس قرآن کریم کو ایک رسمی کتاب سمجھتے اور اسلام کو ایک رسمی مذہب سمجھتے۔ بس دنیاوی لحاظ سے اور
80 علوم حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب کمال سمجھتے، ناپائیدار اور حقیر علم اس کو حاصل کر کے لوگ اپنے آپ کو بڑا صاحب کمال سمجھتے اور قرآن کریم کو ایک رسمی کتاب سمجھتے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے یہ بھی لوگوں کو یہی کہتے تھے نا کہ آؤ محمد تو تمہیں عاد اور ثبوت کی قصے سناتا ہے، ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں رستم اور اسفندیار کی قصے سناتے جو اس سے زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ لوگ بھی اسی طرح کرتے۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا، تو قالوا وہ کہتے ہیں اساطیر الاول، پہلے لوگوں کی قصے کہانی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ قیامت والے دن یہ اپنے بوجھوں کو پورا پورا اٹھائے۔ تو مسلم کے اوپر پورا پورا بوجھ لادا جائے گا اور وہ اپنے بوجھ کو اٹھائے گا۔ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، اور صرف اپنا بوجھ ہی نہیں اٹھائے گا بلکہ ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائے گا جن کو اس نے گمراہ کیا۔ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بوجھ بھی اس پر لاد دیا جائے گا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جس طرح حدیث شریف کے اندر آتے ہیں نا، کوئی امام یا پیشوا کوئی برائی کا راستہ مقرر کرتا ہے تو جو بندے اس برائی کے راستے پہ چلیں گے تو اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا گناہ کے اندر، امام اور پیشوا کا جو برائی کا راستہ مقرر کرتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے، ناحق قتل ہوں گے، ان قتل حق کے کا گناہ، ایک گناہ جو ہے آدم کے اس بیٹے کے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھا جائے گا جس نے سب سے پہلا قتل کیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ قابیل تھا۔ قابیل نے پہلا ناحق قتل کیا تھا، تو اب جو بھی بندہ بھی قتل کرے گا اس گناہ کے اندر اس کا حصہ ہوگا۔ تو یہی اصول نیکیوں کے بارے میں کہ جو نیکی کا راستہ مقرر کرتا ہے اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں نیکی کرنے والے، ان نیکیوں کے اندر اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو اس دنیا کے اندر نیکیوں کی ابتدا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہی ہوتے ہیں نا، انہی کو دیکھ کر پھر آگے امت نیک اعمال کرتی ہے۔ تو ہر امت کی ہر نیکی وہ اس کے نبی کو مل رہی ہے، اور ہماری نیکیوں کی موجد کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی ایمان والے جتنے بھی نیک اعمال کریں گے ان تمام نیک اعمال کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہو۔ کیوں؟ ابتدا کرنے والے وہ، راستہ دکھلانے والے وہ ہیں۔ اور اس کی ایک اور مثال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، آسمانوں کے اوپر ستاروں پر نظر پڑی تو حضرت عائشہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں جیسی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر کی ہے، عمر کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے کہ ابو بکر کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، حضرت عمر کی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ایمان لائے تھے تو کعبہ کا دروازہ وہ کھلا تھا، لوگوں نے وہاں پہ نمازیں شروع کی تھی، تو کعبہ کھلنا نماز کے لیے اس کا سبب کون بنا تھا؟ حضرت عمر بنے تھے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ بھی بیت اللہ کے اندر جائیں گے، وہاں پہ طواف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت عمر۔ تو نیکی کا جو راستہ اختیار کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے جو اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے اندر اس کا بھی کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، غور سے سنو، برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھاتے ہیں، بہت برا بوجھ ہے، گناہوں کا بوجھ، یہ برا بوجھ ہے جو یہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے قرآن کریم کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم تو ان کو بار بار غور اور فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے؟ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ایسی جس کو اللہ نے اتارا ہے کس لیے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور اور فکر کریں. لیکن لوگ غور اور فکر نہیں کرتے اور پھر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ